الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ احادیث جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی جامع وصیتیں اور نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی شریف کی۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں سے یہ دو کتاب بھی ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا، یعنی تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا، یعنی کیا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب مالداری آ جائے گی، دولت آئے گی، فراوانی آئے گی، آسودگی آئے گی، اس وقت ہم صحیح راستہ اختیار کریں گے یا تقوی کے راستے پر آئیں گے؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں ایسی غنا، ایسی مالداری کی جو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے؟ کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ کیا اس وقت ایمان پر عمل کرو گے؟ او فقرا منسیا، یا کیا ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو جو ہر چیز کو بھلا دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ فقر و فاقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو غلط راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے۔ او مرضا مفسدا، یا کیا انتظار کرتے ہو ایسے بیماری کی جو تمہارے جسم کو تم کو بگاڑ کر رکھ دے؟ ظاہر ہے کہ بیماری میں انسانوں کی حالت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ کیا اس وقت اللہ کے راستے پر آؤ گے؟ او حرما مفندا، یا کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو جو عقل و حواس کو کھو دینے والی؟ بڑھاپے میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے اس کی زندگی بچپن کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، نسیان پیدا ہوتا ہے، عقل کھو بیٹھتا ہے۔ کیا اس وقت ایمان کے راستے پر آؤ گے؟ او موتن مجہزن، یا ایسی موت کا انتظار کرتے ہو اچانک موت کی جو فنا کر دینے والی، سب کچھ ختم کر دینے والی؟ کیا موت کا انتظار کرتے ہو تقوی طہارت کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے؟ او الدجال والدجال شر غائب، یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو جو بدترین غائب ہے، جو ظاہر ہونے والا ہے قیامت کے قریب؟
اب الساعۃ والساعۃ ادہا وامر، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو حقیقت میں اتنا بڑا حادثہ ہے کہ سب کچھ اجاڑ کر رکھ دے گا، بہت بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا بأس بالغنی الا بالتقی او کما قال، یعنی مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ لیکن اکثریت ایسی دیکھی گئی ہے، تجربہ ہے، مال دولت انسان کو خراب کر دیتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، تقوی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اسی طرح فقر و فاقہ ہے، اسی طرح بیماریاں ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا؟ یعنی ایسا وقت آ چکا ہے، ایمان کی نعمت تمہیں مل چکی ہے، قرآن کی نعمت مل چکی ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں، کانپ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو حق ان کے پاس نازل ہوا ہے، حق سے مراد شریعت محمدیہ ہے، حق سے مراد قرآن حکیم، قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی، اے ہمارے پیغمبر اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی۔ یہود و نصارہ اپنے پاٹ سے اتر چکے تھے، تورات اور انجیل کو چھوڑ چکے تھے، ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ فطال علیہم الامد، ان کی تمنائیں بڑی لمبی ہو چکی تھیں، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اپنی امت کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جو لوگ فرصت اور فراغت کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، اور اللہ کی رضا کے لیے، فلاح اور فوز اخروی کے لیے جد و جہد بھی نہیں کرتے، اس سے غافل ہو کر تن آسانی کے لیے، دنیاوی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے ان کی پوری کوشش گزر جاتی ہے، تو گویا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی گئیں کہ یا اس میں سے کوئی آفت ان پر آئے گی، اس وقت یہ صحیح راستے پر آئیں گے؟ یعنی اس سے پہلے ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ حقائق ہیں، ایسی چیزوں سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے۔ مال آتا ہے تو طغیانی آ جاتی ہے، کفر میں، بغاوت میں، سرکشی میں، نافرمانیوں میں، بے حیائیوں میں۔ فقر و فاقہ آتا ہے جب بھی ایسا دیکھا گیا کہ آدمی تقوی طہارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیماری آتی ہے جب بھی، لیکن ہاں اگر مومن ہے، تقوی طہارت والی زندگی ہے، بیماری کے زمانے میں اگر وہ جو نیکیاں کرتا تھا، جوانی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں،
بیماری کے زمانے میں اگر نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ وہ پروردگار عالم اس کو برابر وہی ثواب دیتا ہے جو صحت کے عالم میں، جوانی کے عالم میں نیکیاں کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے۔ آج ایک حدیث اس ضمن میں اور پیش کرتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بڑی معروف حدیث ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، بڑی جامع کتاب ہے صحاح ستہ کی، اس کا نام ہی جامع ترمذی رکھا گیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں بنی آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے، ہٹ نہ سکیں گے اپنی جگہ سے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال و جواب ان سے نہ ہو جائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پیغمبر نے جو بیان کر دیا ہے حقیقت پر مبنی ہے، وہ چیز واقع ہونے والی ہے۔ 5 چیزوں کا سوال ہوگا، سوال بھی پیش کر دیا گیا ہے، اس کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے۔ پہلے سے اسی دنیا میں یقیناً جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یقین کامل ہو کہ ہمارے نبی نے صحیح کہہ دیا ہے، یقیناً اس کی تیاری کرے گا۔ یہ جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال جواب نہ ہو جائے، کوئی قدم ہٹا نہیں سکتا، یعنی لازم ان چیزوں کا سوال و جواب ہوگا۔ سوالات بھی پیش کر دیے گئے۔ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے یہ بتا کہ تیری عمر، تیری زندگی کہاں ختم ہو گئی، کہاں ختم ہوئی۔ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تم کو جو زندگی دی تھی، 50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی، جو بھی ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا ہے؟ پھر حدیث شریف میں یہ بات بھی آتی ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ہر بندے سے اللہ سوال کرے گا، بتاؤ ہم نے تم کو عمر دی، زندگی دی، توانائی دی، طاقت دی، بیوی بچے دیے، اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا تھا، زندگی کا یہ حصہ تم نے کہاں گزارا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، پھر پوچھا جائے گا تمہیں جوانی دی گئی تھی، توانائی دی گئی تھی، تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ وعن مالہ، اور اسے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ہم نے تم کو مال دولت دی تھی، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتاؤ تم نے کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ آمد اور رفت دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وماذا علم فیما عامل فیما علم، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم نے جانا، سیکھا، پڑھا،
تم نے کہاں تک اس پر عمل کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے آمد و خرچ، اپنے علم و عمل کا دنیا ہی میں محاسبہ کر لے۔ سوچے کہ دربار خداوندی میں کھڑا ہو کر جب مجھ سے سر محشر سوال کیے جائیں گے تو میرا کیا حال اور کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحم و کرم سے آسان فرمائے، ورنہ یہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا ہی سخت ہے۔ صرف وہی خوش نصیب بندے اس دن رسوائی سے بچ پائیں گے جو اس گھڑی کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں دنیا میں اپنا حساب کر لو کہ تم کس لائق ہو، نیکیاں کر رہے ہو یا برائیاں کر رہے ہو، جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق ہو، اللہ کے رسول کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہو یا پامال کر رہے ہو، تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج دنیا میں اپنا حساب کر لو، محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کل قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔